بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا دلچسپ اور اعلیٰ ہے۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور یہاں پہ ہمیشہ سے اسلام کو ٹاپ پریورٹی دی گئی ہے۔ بلا شبہ مسلمان کنٹری ہونے کی حیثیت سے ہم مذہب سے انکار نہیں کر سکتے، اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے وہ مذہب کے ساتھ چلتی ہے، اور ہم لوگ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایز اے نیشن اور بھی ایلیمنٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن اب آفٹر 75 ایئرس کے بعد یہ بات تو سیٹل ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت کو ہم نے چلانا ہے، اسے ڈیولپ کرنا ہے، اسے پھلنے پھولنے کا موقع دینا ہے، اور پاکستان میں یہ گروہی اور لسانی اور مذہبی اور دوسرے جو ایلیمنٹ جو بہت زیادہ ڈومیننٹ کر گئے ہیں اور جس کی وجہ سے کنٹری چلانے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری طرح کے کئی اسلامی ملک ہیں جہاں پہ بھی پاکستان کی طرح آئیڈینٹیکل میٹرز تھے، اور حالات سیاسی بڑے ٹرموائل کا شکار تھے، اور بڑی معاشی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں بڑی بحرانی کیفیت تھی۔ لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ ڈیلیبریشن کر کے یہ قدم اٹھایا تو ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا بلکہ، کہ ان تمام ملکوں میں ترقی کرنے کی جو ریشو تھی وہ بہت تیز ہو گئی، وہ بہت اسپیڈیلی آگے بڑھنے لگے، اور ان کے ملک میں کافی غربت ختم ہوئی، اور بہت زیادہ وہ سیلف ریلائنس اور پروگریس ہو گئے۔ ان میں ٹرکی شامل ہیں، ان میں بنگلہ دیش شامل ہیں، اس میں لیبیا شامل ہیں، اس میں نائجیریا شامل ہے۔ ان 4 ملکوں کو تو ہم سامنے ایز اے مائل سٹون کے طور پہ فالو کر لیں کہ ان 4 کنٹریز نے اپنے ملک میں مذہبی جماعتوں کی سیاست پر پابندی لگائی۔ سیاست پہ جب مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگائی کہ مذہبی جماعتیں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی، یا جو سیاسی جماعتیں مذہب کو استعمال کرتی ہیں ان کو بین کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ ان ملکوں کی معیشت، سیاست بہت اوور نائٹ چینج ہو گئی، اور انہوں نے ٹرن دی ٹیبل کر دیا، ملک ترقی کر گیا، پراسپر ہو گیا۔ آپ دیکھیں ٹرکی کو دیکھیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں۔ بنگلہ دیش ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی کہ مذہبی جماعتیں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اسی طرح لیبیا میں پابندی لگی، اسی طرح ٹرکی نے لگائی، نائجیریا نے پابندی لگائی، اور دیکھیں ان سب ملکوں کی کیفیت جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے، وہ پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ ان کے فورن ریزرو بہت زیادہ ہے، ان کی پر کیپیٹا انکم بہت اچھی ہے، ان کی معیشت ہر لحاظ سے ہے، وہ پراسپر کر گئے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، ان کے ملک میں کانفیڈنس لیول آ رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انوویشنز آ رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، سب پارٹیاں آپس میں مل کے کام کر رہی ہیں اور سیاست کر رہی ہیں۔ چونکہ سیاست میں مذہب آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اب صرف سیاست ہو رہی ہے، لیکن جب اس سیاست میں مذہب ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ سیاست نہیں ہوتے، اب وہ کچھ اور دھونس یا کچھ دوسری چیزیں ایلیمنٹ ہے، فورسفل ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایز اے نیشن، ایز اے پور نیشن ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی عدالتوں کو، اور لا میکنگ جو ڈیسیژن لینے والے لوگ ہیں، ان کو اس بات پہ ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی مذہبی جماعتوں کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے، تاکہ سیاست جو ہے وہ صرف سیاست ہو، اور مذہب ایک علیحدہ چیز ہے جس کا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس طریقے کو فالو کریں گے تو ہمارا ملک بہت جلدی ترقی کرے گا، اور ملک کی سیاست جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا پرچار کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو اس بارے میں سینس دینی چاہیے، تاکہ بیٹر سینس جو ہے وہ پرویل کرے، فالو کی جائے، اور معاشرے میں تبدیلی آئے۔ تھینک یو۔